پیارے بچوں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ جی تو بچوں، آج ہم نے کرنا ہے نستعلی کے لکھائی کا سوال نمبر 2، کثیر الانتخابی سوالات۔ کثیر الانتخابی سوالات میں یہاں پہ کچھ سوالات دیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ اس میں سے صحیح جواب جو ہے وہ آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ جیسے نمبر 1 پہ ہے کہ اس نظم کے شاعر کا نام ڈیش ہے۔ میں اس کو پہلے سے فل کر چکی ہوں۔ اس کا آنسر ہے شان الحق حقی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے شاعر کے خیال میں اردو کا خط ڈیش پیارا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ نستعلیق۔ تیسرا ہے خط سے مراد ڈیش ہے، تو یہاں پہ اس نظم میں کیونکہ خط سے مراد ایک چٹھی تھا تو یہاں پہ اس کا جواب چٹھی آئے گا، لیکن ویسے اس کا مطلب اگر عام طور پہ ہم دیکھیں تو لکیر، سیدھی لکیر بھی ہوتا ہے، لیکن اس نظم کے حساب سے اس کا جواب چٹھی ہی آئے گا۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے نسخ، ڈیش کا قدیم طرز تحریر ہے، تو اس کا جواب ہے عربی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ یہ سوال نمبر 2 تھا۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 4۔ اچھا، سوال نمبر 4 ہے الفاظ کے جملے بنائیں۔ یہاں پہ میں نے تمام الفاظ کو لکھ کر ان کے جملے بنا دیے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ان جملوں کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ خود سے جملے لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے خود بھی جملے بنانے ہیں۔ سب سے پہلا ہے مخلص، اس کا جملہ ہے مخلص دوست کی قدر کرنی چاہیے۔ ہموار، گاؤں تک جانے کا راستہ ہموار نہ تھا۔ ہموار کا مطلب ہوتا ہے سیدھا۔ رنگا رنگ، عید کے روز شہر رنگا رنگ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ واضح، عربی رسم الخط ہر لفظ کا شوشہ واضح لکھا، عربی رسم الخط میں ہر حرف کا شوشہ واضح لکھا جاتا ہے۔ پھر ہے چشم بددور۔ چشم بددور یہ لفظ عموماً مائیں ہمارے گھروں میں بولتی رہتی ہیں جب کسی کو نظر لگ جائے تب۔ مائیں چشم بددور کہہ کر اپنی اولاد کی بلائیں لیتی ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، مرکزی خیال۔ مرکزی خیال دھیان سے سنیے گا۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ عربی زبان میں حروف تہجی کم ہیں اور اس کا طرز تحریر آسان ہے، جبکہ اردو میں ایک تو حروف تہجی بھی زیادہ ہیں اور دوسرا اردو زبان میں ایک ہی حرف کو مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ عربی قرآن کی زبان ہے اور اردو کی نسبت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مرکزی خیال بھی آ گیا، جملے بھی آ گئے۔ الفاظ معنی ہم پہلے سے کر چکے ہیں اور اب آپ نے کثیر الانتخابی سوالات بھی کر لیے ہیں، تو اس سبق کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اچھی طرح سے جملے آپ خود سے بھی بنانے کی کوشش کیجیے گا اور مرکزی خیال بھی اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ اس کو بھی خود سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اوکے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔